لن تزولا قدم ابن آدم، حضور نے خبر دی ہے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے. جیسے مجرم کھڑا ہوتا ہے کٹہرے کے اندر، اس کٹہرے میں سے ہل نہیں سکو گے حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے. وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ کان کھول کر سنیے. عن عمرہ فیما افناہ، عمر کا حساب دو، یہ 80 برس اور 70 برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیے، کہاں ضائع کیے. وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور خاص طور پر جوانی کا دور، امنگوں کے دن، ولولے ہوتے ہیں، قوت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، آدمی چلتے ہوئے زمین پر پاؤں مارتا ہے، قوت جو ہے وہ اپنا اظہار چاہتی ہے. یہ جوانی کہاں گلائی؟ حساب دو، ایک ایک لمحے کا حساب دو. وہاں مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، ایک ایک پائی کا حساب دو. مال کا کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، گل چھروں میں، عیاشیوں میں، یا نیکی کے کاموں میں، ادائے حقوق میں، اللہ کے دین کے لیے. 4 سوال ہو گئے. 2 زندگی کے بارے میں، ایک زندگی پوری بحیثیت مجموعی کہاں کس کام میں لگائی، اور خاص طور پر شباب کا دور کہاں لگایا. 2 سوال مال کے بارے میں، کمایا کہاں سے، حلال سے کہ حرام سے، جائز سے کہ ناجائز سے، خرچ کہاں کیا. اور آخری سوال وعما عمل فیما علم، جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا. علم کے انبار لگاتے چلے گئے اور عمل کے آغاز کی بھی نوبت نہ آئی. یہ علم جو ہے یہ اس روز سب سے بڑا وبال بن جائے گا. انسان اتنا علم اور عمل کچھ نہیں، بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ الٹا ڈیبٹ کا کھاتا بن جائے. یہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجڈی جو ہے وہ دوہری ہے. کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں، مشقت کی، محنت کی، اس زندگی میں ختم ہوئے، اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں. اس کو بھی غالب نے خوب کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں. یہ ہے وہ ہیومن ٹریجڈی. اب میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک تو گوتم بدھ کا فلسفہ، اس کے فلسفے کا مین تھیم یہ ہے سروم دکھم، آل از پین، آل از سفرنگ. وہ جو غالب کا شعر میں نے آپ کو سنایا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، ورنہ یہ ہے کہ انسان سوچے تو دکھ ہے. اب یہ دکھ جو ہے اس سے نجات کا کوئی راستہ بھی ہے کہ نہیں، یہ کوسچن مارک ہے، جس کا جواب ہے 30ویں آیت میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو ایک نا امیدی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے تمام انسان برباد ہونے والے ہیں، تباہی میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں. اس سے جو ایک مایوس کن صورتحال سامنے آتی ہے، اس مایوسی سے نجات دلانے والی آیت ہے 30ویں آیت. ایک راستہ ہے، یہ امید کی کرن ہے، تباہی سے بچ سکتے ہو. ابدی بربادی، وہ بربادی یہاں تو یہ ہے کہ ہم نے مشقتیں اٹھا لیں، فاقے جھیل لیے، تکلیفیں برداشت کر لیں، صدمے برداشت کر لیے، لیکن موت آئی، اس کا خاتمہ ہو گیا. لیکن اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں جھونک دیے گئے، وہ ابد الآباد تک کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جلن. قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک کھال جل جائے گی، جھلس جائے گی، اللہ اور کھال دے دے گا. دیکھیے یہ بھی جدید دور میں آپ کو معلوم ہوگا، بورس بکائی نے جو کتاب لکھی ہے، دی فرینچ سرجن، اس نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید نے جتنے نیچرل فینومینا کا حوالہ دیا ہے وہ بالکل سائنس کے مطابق ہے. آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ حس جو ہے وہ صرف کھال میں ہوتی ہے، کھال حساس ہوتی ہے، کھال اتر جائے نیچے جو ہے گوشت جلے گا، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. معلوم قرآن نے کہا ہے کہ جب کھالیں ان کی جھلس جائیں گی ہم نئی کھال دے دیں گے، تاکہ وہ سوزش جو ہے، وہ جلن کا احساس برقرار ہے، وہ ختم ہونے نہ پائے. حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر اندر کا گوشت بھی حس والا ہوتا تو پھر کھال دوبارہ عطا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گوشت جلے گا، اس سے بھی جلن کا اور سوزش کا احساس ہو جائے گا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، کلما نضجت جلودہم بدلنا لہم جلودا غیرہا، جب ان کی کھالیں جھلس جائیں گی، جل جائیں گی، ہم ان کی کھالیں بدل دیں گے.
تاکہ وہ سوزش برقرار رہے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر نہ وہ اس میں جی سکے گا نہ مر سکے گا، نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا. موت کو پکارے گا، کاش کہ موت آ جائے جو مجھے اس مشقت سے اور مشکل سے چھٹکارا دلا دے. وہ موت جس سے اس وقت ہم بھاگتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اس جہنم میں جھونکے گئے تو پھر موت کو پکاریں گے اور موت نہیں آئے گی. اس عذاب سے، اس ابدی ناکامی سے، اس خسران سے، اس ابدی ہلاکت سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ وہ جو میدان حشر میں پکاریں گے لوگ، این المفر، کوئی جائے فرار ہے، کوئی جائے پناہ ہے؟ وہ جائے فرار، وہ جائے پناہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اسی کا نام صراط مستقیم ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک راستہ ہے، اس کے یہ 4 نشان ہائے راہ ہے، سنگ ہائے میل ہے. پہلا ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا تواصی بالحق، چوتھا تواصی بالصبر. اس صراط مستقیم بچو گے، نروان حاصل ہو جائے گا، نجات حاصل ہو جائے گی، کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے، اس ابدی خسران سے نجات پا جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. والعصر، یہ ساری چیزیں سمولی گئی ایک قسم میں، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. اللہم ربنا اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین.